جائے تو آپ نے توجہ جو ہے سرکار کے ذکر کی طرف ہی رکھنی ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، بہرحال بچے بیچ میں ہیں، ان بچوں کے لیے بھی، کیونکہ سرکار کی محفل پاک کے ادب ورا الورا نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سرکار کا ذکر اللہ کریم نے یہ فرما کے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ فرما کے اللہ کریم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ میرے بندو یہ ذکر اتنا اعلیٰ ہے میرے محبوب کا کہ جو نہ کسی تنظیم کا محتاج ہے، نہ کسی جماعت کا محتاج ہے، کسی مسجد کا محتاج نہیں ہے، کسی درس کا محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس پیارے حبیب کا ذکر تو ہم نے خود اونچا کر دیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے، ہم بولتے رہتے ہیں نا، ایک لفظ ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، اس کلمے کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، ہم بولتے ہیں جی کل وہاں جائیں گے انشاءاللہ، یہ کام کریں گے انشاءاللہ، مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہم یہ کام کریں گے، یعنی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، اللہ نے اگر نہیں چاہا تو نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو اللہ نے چاہا، پھر کتنا مرضی روکنے والے آ جائیں، مخالفت کرنے والے آ جائیں، جتنی چاہے رکاوٹیں کھڑی کر لیں، جس کو اللہ نے چاہا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا اسے کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ ہر بات کے ساتھ کہنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا ذکر پاک چونکہ اللہ نے چاہا ہے کہ بلند رہے، اس نے خود اس کو بلند کر دیا ہے، تو اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس کا ذکر اس کے محبوب کا بلند رہے۔ اس لیے اب اگر کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، زور لگا لے، سرکار کا ذکر بلند ہی رہے گا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر عقل ہو نا بندے کو تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھئی جس چیز کو اللہ اونچا کر رہا ہے کوئی بھلا اسے نیچے کر سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے اونچا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کر دیا ہے، اب عقل والا بندہ تو اس میں مداخلت کرے گا ہی نہیں، کیونکہ عقل اسے سمجھا رہی ہے اللہ کے بندے جس چیز کو خود اللہ نے اونچا کر دیا ہے، اب تو زور لگائے گا تو خود ہی گمراہ ہوگا، خود ہی ناکام ہوگا، اللہ کے بلند کیے ہوئے کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو جس پیارے آقا کے ذکر کو اللہ نے بڑھانا منظور کر لیا ہے تو اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ ویسے ذکر بڑا یہ جو لفظ ہے نا ذکر کا، یہ بڑا وسیع اس کا معنی ہے، یعنی مثلا آپ چپ بھی بیٹھے رہیں پھر بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں
آپ کہیں گے جی آپ بول رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں، ہم تو نہیں ذکر کر رہے. نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جتنے ہمارے اعضاء ہیں جسم کے، ہر عضو کا ذکر اپنا اپنا ہے. یعنی آنکھ کا بھی تو کوئی ذکر ہے، آنکھ بھی ذکر کرتی ہے، آنکھ بولتی تو نہیں ہے. اگر صرف بولنے کا نام ذکر ہے، بھئی ہم چل کے آئے ہیں، ہمارے پاؤں کا بھی ذکر ہے، پاؤں کا ذکر ہے چل کے جانا، ہاتھوں کا ذکر ہے اچھے کام کرنا، کانوں کا ذکر ہے سننا، آنکھ کا ذکر ہے دیکھنا، اور زبان کا ذکر ہے بولنا، اور دل و دماغ کا ذکر ہے غور کرنا اور سوچنا. اب بتائیے سارے ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولنے والے کی زبان ذاکر، سننے والے کے کان ذاکر. اس لیے ہم سارے ذکر میں مصروف ہیں. اور جہاں ذکر ہو وہاں ہوتا کیا ہے؟ جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر کس کا ذکر کیا جائے؟ صالحین کا. عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت برسائی جاتی ہے. اچھا وہ کون ہے؟ صالحین کون ہے جن کا ذکر کوئی کرے اور رحمت برستی ہے؟ وہ صالحین کون ہے؟ صالحین جمع ہے، اس کا واحد ہے صالحن. صالحن عربی کا لفظ ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے نیک بندہ، نیک آدمی. تو بھئی جو نیک آدمی ہے اس کا ذکر کریں. سرکار اعلان فرما رہے ہیں کہ نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوگا وہاں رحمت کی بارش برستی ہے. اچھا اگلی بات تو خود بخود سمجھ آ گئی. بھئی نیک آدمی ہوتا کون ہے؟ بزرگوں نے فرمایا بالکل آسان بات، بچے چونکہ موجود ہیں، سادہ سی بات، بزرگوں کے لیے بھی جوانوں کے لیے بھی. نیک آدمی کون ہے؟ جو نیک کام کرتا ہے. اور نیکی خود، بھئی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ کام نیک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے، کون سا معیار ہے، کون سا ترازو ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کام جو بندے نے کیا ہے یا نیک ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اس کا معیار ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معیار کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ہے. یعنی مثلا دیکھیے کوئی بندہ پانی پینا چاہے، اب پانی پینے کے لیے اللہ نے دو ہاتھ دیے، اس ہاتھ سے پکڑ کر پی لے پانی پھر بھی پیا جائے گا، اس ہاتھ سے پکڑ کے پی لے پانی پھر بھی پیا جائے گا، کھڑے ہو کر پی لے پھر بھی پیا جائے گا، بیٹھ کے پی لے پھر بھی پانی پیا جائے گا، ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس پی لے پھر بھی پیا جائے گا، اور اگر 3 حصے کر کے پی لے پانی پھر بھی پیا جائے گا. بسم اللہ کوئی نہ پڑھے پانی پھر بھی پیا جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے پی لے پھر بھی پیا جائے گا. لیکن میں اور آپ سن چکے ہیں، اس لیے ہم سب کو پتا ہے کہ پھر نیکی کون سے طریقے سے بنے گی. اگر تو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، بیٹھ گئے ہیں، بھائی آپ نے اس میں دیکھا ہے، سنت ہے اس میں دیکھو، کیونکہ حضور کی ہر ادا کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے اندھیرے میں کوئی پی رہا ہو، اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو موذی ہو، نقصان دینے والی ہو، پی کے ہمارا نقصان ہو جائے. اس لیے سرکار کی سنت ہے دائیں ہاتھ میں پکڑو، دیکھ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، بیٹھ کے پیو، ایک گھونٹ پی کے دور کرو، سانس لے لو، پھر تھوڑا سا پی لو، پھر پیچھے کرو، تیسری بار چاہے سارا ہی پی جاؤ، چاہے اس کے پھر کے حصے کر لو. اس طرح کرو گے تو یہ بنی نیکی. اب میں نے ایک مثال دی ہے کہ نیکی میرے آقا کی ادا کا نام ہے، نیکی ہمارے پیارے آقا کی ادا کا نام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی جو بندہ ہے نیک، سرکار نے فرمایا نیکوں کا ذکر کرو رحمت برستی ہے. اور نیک کون ہے؟ جو نیکی کرتا ہے.
اور خود نیکی کیا ہے جو ادائے مصطفیٰ ہے. اب یوں جملے کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیک بننے کے لیے نیکی کرنی پڑتی ہے اور نیکی کو خود نیکی بننے کے لیے میرے مصطفیٰ کی ادا ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا میں پھر توجہ چاہوں گا. بھائی اندہ ذکر صالحین کا ذکر آیا حدیث میں، صالحین کا ذکر کرو وہاں رحمت برستی ہے. اور صالحین کون ہیں؟ بھائی نیکی کرنے والے. نیکی کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ ہے. تو معنی یہ ہوا کہ بھئی جو ادائے مصطفیٰ اپنائیں ان کا ذکر کریں تو رحمت برستی ہے، اور خود جس کی ادا ہے اس کا ذکر کریں گے پھر کتنی رحمت برسے گی. اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ خود جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اس وقت کتنی رحمت برسائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احباب گرامی، اللہ کریم نے ہمارے لیے، اب دیکھیے نا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. لیکن اب اسی اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا، یہ بھی قرآن تھا جو آپ نے سنا، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اور اشد محبت کا دوسرا نام عشق ہے، کہ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. لیکن اب وہ اللہ سے جو ٹوٹ کے محبت ہے وہ کس طرح ملتی ہے؟ کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں. کوئی بندہ دعویٰ کرے مولا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں. یا اللہ تجھ سے محبت پھر کس طرح میں کروں؟ اللہ فرماتا میرا قرآن پڑھ. میں نے اپنے کلام میں اپنے حبیب پہ جو کتاب مقدس نازل کی ہے اس میں بتایا ہے مجھ سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. یا اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتا دیا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ میرے حبیب کا اعلان سن لو. کیا اعلان کروایا؟ قل، اے میرے محبوب اعلان کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، آؤ پہلے میری غلامی اختیار کرو. اب جو میری غلامی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان سنیے، اے حبیب اعلان کرو ان کنتم، یہ ان جو ہے نا، ان یہ کلمہ شرط ہے. عربی زبان میں شرط کے لیے ان لایا جاتا ہے. اپنی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر. مثلا ہم نے سکول کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب گویا اگر محنت کرو گے یہ جملہ شرط ہے، اور کامیاب ہو جاؤ گے یہ اس کی جزا ہے. یعنی یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ دو جملے اکٹھے آئیں گے، ایک شرط ایک اس کی جزا. شرط اور جزا اکٹھے ہوں گے دونوں. تو فرمایا اگر محنت کرو گے یہ شرط ہے تو پاس ہو جاؤ گے، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، بدلہ ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے حبیبی نے بتا دو کہ میری غلامی اختیار کرو، اور جو میری غلامی کر لے گا یہ ہے شرط، اس کو صلہ کیا ملے گا؟
युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह खुद उससे मोहब्बत का ऐलान कर देगा। तो गोया अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए शर्त क्या है? अल्लाह का महबूब बनने की शर्त क्या है? अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करे, इसके लिए शर्त क्या है? फरमाया शर्त इसकी ये है कि बंदा हुजूर का गुलाम बन जाए। जो सरकार का गुलाम बन गया, यानी शर्त पूरी कर दी, अल्लाह उसके लिए जजा का ऐलान करता है। किस तरह कि जिब्राइल अमीन को हुक्म देता है, जिब्राइल जाओ ऐलान कर दो अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है। अहबाब गिरामी, अगली बात खुद ब खुद ही इसमें से निकलती है, क्योंकि कुरान पाक से मसाइल निकालने का, इस्तिंबात करने का, इस्तिखराज करने का आइम्मा कराम ने जो तरीका बयान फरमाया है वो यही है कि भाई एक आयत से एक मसला नहीं निकलता, बेशुमार मसले निकलते हैं। तो यहां मसला क्या निकला कि जब हुजूर की गुलामी करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है, कि जो हुजूर का गुलाम हो जाए अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, तो जब वो उसके गुलाम से इतनी मोहब्बत करता है तो खुद आका से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह अपने महबूब से खुद कितनी मोहब्बत करता होगा, उसका अंदाजा आप कुरान पाक की इन आयतों से लगाएं। कुरान मजीद की इन आयतों से आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब की गुलामी इख्तियार करने वाला, इत्तिबाए सरकार करने वाला, जो हुजूर का गुलाम बन जाए, अल्लाह कहता है युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान में कहता है कि जो गुलाम मुस्तफा बन गया है अल्लाह उससे मोहब्बत का ऐलान करता है। तो भाई जब गुलाम से इतनी मोहब्बत है तो खुद आका से कितनी मोहब्बत होगी। अब उसकी एक झलक देखिए, उसका एक अंदाज देखिए। हुजूर जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम है मक्का मुकरमा, उसके अंदर हमारा काबा है, किबला है। ये मेहराब बता रही है इधर किबला है, क्योंकि ये सफ़े बता रही हैं कि इधर किबला है। जिधर किबला होता है नमाज में मुंह उधर किया जाता है। खिताब के लिए हुजूर की सुन्नत है कि सरकार ने किबले की तरफ पीठ करके खुतबा इरशाद फरमाया, तो कयामत तक सुन्नत यही बन गई कि मुक्तदी मुंह करेंगे इधर, खुतबा सुनने वाले, वाज सुनने वाले मुंह इधर करें। अगर मस्जिद में बैठे हैं तो अक्सर औकात जो जुमे का खुतबा है, ईद का खुतबा है, वो इसी जगह पर दिया जाता है कि रुख नमाजियों की तरफ होता है। तो वो शहर सरकार का जहां हुजूर का तवल्लुद मुबारक हुआ, उसके अंदर किबला है। अजमत शान, इतनी शान किबले की कि हुजूर फरमाते हैं जो बंदा वहां हाजिर हो और उसकी पहली नजर किबले पे पड़े तो पहली नजर पड़ते ही अल्लाह उस बंदे को इतनी शान वाला बना देता है कि जो अल्लाह से मांगे अल्लाह कबूल कर लेता है, उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है। अच्छा, अब दूसरा मंजर देखिए। वहां पर मताफ शरीफ है जिस पे तवाफ किया जाता है, वहां पे मुकाम इब्राहिम है जिसके लिए कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मुकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ो, उसे अपना जाए न की कसम नहीं भाई, वहां मुकाम इब्राहिम की कसम पहले नहीं, या अल्लाह किस चीज की कसम है? फरमाया वा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ प्यारे हबीब जब तेरे यहां तलवे लगे हैं, कसम तो तब याद की जब तेरे तलवे लगे। वह अंता, अंता इसका माना है आप, तू भी कर सकते हैं तर्जमा, तुम, आप। वह अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इस शहर में जब प्यारे हबीब आपके कदम लगे हैं हमने तब इसकी कसम याद की। तो अहबाब गिरामी, इसलिए एक लफ्ज बोला जाता है, एक लफ्ज पे मुत्तफिक है हुजूर के लिए, वो लफ्ज है महबूबे मुतलक। क्या लफ्ज है? महबूबे मुतलक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका का नाम क्या है? महबूबे मुतलक। महबूबे मुतलक पता कौन होता है? कि आज अगर किसी से मोहब्बत है, किसी भी वजह से हो,
یعنی بعض اوقات بندے کو کسی سے کام ہے، وہ اس کا بڑا ادب کرنے لگ جاتا ہے اپنے مفاد کی وجہ سے. کوئی امیر آدمی ہے، کسی کو اس سے حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اس سے محبت کر کے دکھاتا ہے اپنے مطلب کے لیے. کوئی ایسا ہے جو علاقے کا ایم پی ایم این اے بن گیا، وزیر بن گیا، اس سے بھی مطلب ہے دنیا کا، اس لیے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، دائیں بائیں آگے پیچھے بھی ہمیں اس سے مطلب ہے. لیکن کسی بھی قسم کا اس کا محبوب ہو، کسی بھی قسم کی محبت ہو، وہ کم از کم جب تک زندہ ہیں اسی وقت تک ہے. لیکن ہمارے آقا محبوب مطلق ہیں، تو محبوب مطلق وہ ہوتا ہے کہ چاہے محبوب ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو اس کی محبت جاری ہو، چاہے محبوب ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو لیکن اس کے نام سے محبت جاری ہے. آپ نے سنا ہوا ہے، میں یاد کروانا چاہتا ہوں اشارہ کر کے، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، صاف ظاہر ہے حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور اللہ کریم نے انہیں فرمایا، اے پیارے کلیم، کلام بعد میں کرنا، پہلے فلاں علاقے میں جاؤ، ایک ہمارا پیارا بندہ فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے، لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا اچھا آپ فلاں بندے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، وہ جب فوت ہوا ہم نے اس کا یوں ہی پھینک دیا اس کو باہر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. جب سارے یہ معاملات کر لیے، اب پھر طور پہاڑ پہ آئے، آ کے کہنے لگے یا رب العالمین، تیری حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ تو فرماتا ہے میرا پیارا فوت ہوا ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں وہ اچھا بندہ نہیں تھا، اور جو اچھا نہ ہو وہ تیرا پیارا نہیں ہوتا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ تو ہے ہی حق، جو میں نے کہا وہ تو حق ہے. یا اللہ پھر پردہ ہٹا دے، بات سمجھا دے. فرمایا بس میرے کلیم، مجھے تو اتنا پتا ہے، وہ تمہاری کتاب لے کر بیٹھا تھا، تورات کی تختیاں لے کے کھول کے بیٹھا تھا. ایک دن اس کو اس تختی پہ نظر پڑ گئی جس پہ میرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے میرے حبیب کے نام کو کافی دیر دیکھا، اور پھر اس کے دل میں جب اس نام کی محبت اور تاثیر اتری تو اس نے میرے حبیب کے نام کو چومنا شروع کر دیا، پیار سے، ادب سے، اس کی محبت میں آ کے. اور میں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ جس نے میرے اس محبوب کا، جو خاتم النبیین بن کے، جو سارے نبیوں کا امام بن کے، جو سارے رسولوں کا امام بن کے، اور جو آخری نبی بن کے، جو قیامت تک نبی اعظم بن کے ابھی دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے، اس کا نام تورات میں پڑھ کے اس نے محبت کی ہے، ادب کیا ہے، چوم لیا ہے، تو میں نے اعلان کر دیا، میں نہیں دیکھتا اس نے کیا کیا ہے، میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. یہ ہے محبوب مطلق کہ ابھی دنیا میں ہزاروں سال بعد پیدا ہونا ہے، لیکن پہلے ہی اس طرح کی محبت کی جا رہی ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب، رسول، آپ تشریف لائے نا طور پہاڑ پہ. اللہ کریم نے، کیونکہ اس کا اپنا انداز مبارک ہے، سوائے قرآن کے پہلی جو کتابیں اور صحیفے ہیں وہ لکھے ہوئے دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی، صحیفے عطا کر دیے. تو بھائی یہ لکھے ہوئے عطا کیے کتابی شکل میں الواح کے اوپر. لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کسی جگہ بلا کے قرآن نہیں دیا. بھائی غار ہرا کے اندر بھی لکھا ہوا قرآن، کچھ سپارے یا آیتیں لکھی ہوئی نہیں آئی، قرآن سارے کا سارا حضور پہ پڑا ہوا اترا.
जिब्राइल अमीन आके पढ़ते थे और हुजूर अपने गुलामों को सुना देते थे। जो लिखने वाले होते थे, जिन्हें कातिबीन वही कहा जाता है, वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हुजूर जो फरमा देते वो लिख लिया करते थे। लेकिन ये किताब मुकद्दस जो सरकार को अता हुई, इतनी वजनी किताब, आज तो हुजूर की रहमत, चूंकि सरकार के दिल मुबारक ने नाज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बी का, सरकार के दिल मुबारक पे कुरान जिब्राइल लेके उतरे, सारा बोझ हुजूर ने उठा लिया। और जब हुजूर ने इसका रुख अपने कल्ब से उम्मत की तरफ किया, इतना हल्का बना के, इतना उसका वो रूहानी कैब बना के उम्मत के लिए पेश कर दिया। अब इतने इतने बच्चे भी इसको पढ़ लेते, इतने इतने बच्चे भी कुरान के हाफिज मिल जाएंगे, सीनों में सारा कुरान है। लेकिन यकीन फरमाइए, जब ये उतरा था उस वक्त का थोड़ा सा तसव्वुर आप करें। जिब्राइल अमीन अल्लाह के अर्श के नीचे सिदरा पे, अर्श के नीचे सिदरा पे जब अल्लाह कोई आयत उनको देता कि जाओ मेरे हबीब की तरफ लेके जाओ, तो उस वक्त जिब्राइल अमीन भी उस आयत को उठा नहीं सकता। पता है जिब्राइल अमीन कितने वजन उठा लेते हैं? हमारे ही कुरान में लिखा है, लाखों टन वजनी तूर पहाड़। तूर पहाड़ कितना वजनी है? लाखों टन जिसका वजन बनता है, वो तूर पहाड़ हजरत जिब्राइल अमीन अपने परों पे उठा के ले आए, यहूदियों की बस्ती के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, लाखों टन वजन। लेकिन जब कुरान की एक आयत उतरती है तो जिब्राइल अमीन जो लाखों टन वजनी पहाड़ तूर उठा के ले आते हैं, लेकिन एक आयत भी उठा नहीं सकते, तो फिर किस तरह उठाने की ताकत आई? भाई मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिब्राइल अमीन पे जब वही उतरती, पहले वो अर्श के नीचे सिदरा पे सजदा करते, सजदा करके सरे अनवर उठाते जिब्राइल ऊपर, तो फिर अर्श से एक कतरा जो मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जो अर्श से डुबकी हो, बस मिसाल दी कि दूध से सफेद, शहद से मीठा एक कतरा अर्श से गिरा, जिब्राइल उसको पहले चखते और उसके बाद कुरान उठाने की ताकत पैदा होती। सहाबा किराम ने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हैं, ऊंटनी यूं कांपने लग गई। लोग समझे कि शायद ऊंटनी को कोई बीमारी लग गई है, खड़ी खड़ी कांप रही है, सारे दौड़े के कहीं हुजूर गिर न जाएं। हुजूर ने यूं इशारा किया, रुक गए, ऊंटनी कांपते कांपते बैठ गई। सरकार ने अपना सरे अनवर ऊंटनी की कोहान के ऊपर यूं रख लिया। काफी देर के बाद साहबा किराम परेशान, बेचैन, दिल की धड़कनें तेज कि पता नहीं क्या हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, खड़े रहना, अपनी जगह पे खड़े रहना। जब हुजूर ने अपनी मर्जी से सरे अनवर उठाया और अपने साहबा को देख के मुस्कुराए, अब उनकी जान में जान आई, अब उनके दिल की धड़कनें तंदुरुस्त हुई। तो अब अर्ज किया, हुजूर अगर हुजूर ना मुस्कुराते तो शायद सवाल की जरूरत भी ना करते। हुजूर को मुस्कुराते देखा तो ताकत पैदा हुई। अर्ज किया, आका ये हम तो डर ही गए थे, ये क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, कुछ नहीं हुआ, वही उतर रही थी, वही उतर रही थी। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, कुरान तो उतरा है इस तरह, 23 साल में जाके मुकम्मल हुआ, 23 साल में मुकम्मल हुआ। तो भाई पहले किताबें यूं दी जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेके घर आ गए, आके उसे पढ़ रहे। अब चूंकि तख्तियां थी अलहदा अलहदा, कागज तो था नहीं, अल्लाह ने अलवाह अता फरमाई है, अलवाह तय्यबात, तख्तियां, उन पे तो रात लिखी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर आके एक तख्ती खोलते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ए मेरे नबी मूसा, तुम अपनी उम्मत को हुक्म सुना दो कि जब कोई आपका उम्मती मेरी इबादत करना चाहेगा
اسے عبادت گاہ میں آنا پڑے گا، اس کے سوا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری تختی پڑھتے ہیں، فرمایا اے موسیٰ جب میرے حبیب کی امت آئے گی ان کی بھی عبادت گاہ ہوگی، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے وہ عبادت گاہ میں نہ آ سکے، اپنے گھر نماز پڑھیں، اپنے دفتر میں نماز پڑھیں، اپنی دکان میں نماز پڑھیں، اپنے کھیتوں میں نماز پڑھیں، چلتے ہوئے راستے میں نماز پڑھیں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، جہاز میں اڑتے ہوئے جہاں بھی عبادت کا وقت آئے گا وہ اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ ہو کے سجدے میں گر جائیں گے، میں وہی قبول کر لوں گا۔ اگلی تختی پڑھتے ہیں، اے موسیٰ اپنی امت کو بتا دو کہ تمہارے امتی کا کپڑا ناپاک ہو جائے، پاک کرنا چاہتا ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں، اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیں گے پاک ہو جائے گا، لیکن اے موسیٰ جب میرے حبیب کی امت آئے گی ان کے بھی کپڑے ناپاک ہوں گے، انہیں کاٹنے کا حکم نہیں دوں گا، ان کے لیے پانی کو طیب و طاہر بنا دوں گا۔ دونوں ان کا کام یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں تمہارا کام ہوگا، یعنی سرکار کی امت کا، اور اللہ فرماتا ہے میں پانی کو طیب و طاہر بنا دوں گا، وہ دھو لیں گے میں اسے پاک قرار دے دوں گا۔ اگلی تختی کھولتے ہیں، اے موسیٰ تمہاری امت کا کوئی بندہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے دو صاحبزادے مشہور ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور جو دوسری نسل چلی وہ بنی اسماعیل کہلائے۔ بنی اسماعیل میں در یکتا ایک ہی نبی جو سارے نبیوں کے نبی، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہزاروں نبی پیدا ہوئے، تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور چوتھی کتاب قرآن بھی انہی کی اولاد میں۔ ایک بیٹے کی نسل میں قرآن، دوسرے بیٹے کی نسل میں تینوں کتابیں اور ہزاروں نبی، تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی قربانی دیتے تھے، ان کی امت میں بھی قربانی تھی، بنی اسرائیل سارے نبیوں میں، کیونکہ قربانی کا عمل تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ ہر نبی کی امت میں جتنے ہزاروں نبی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف جتنے لوگ، سارے قربانی کے عمل کو ماننے والے۔ اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تختی پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب کی، فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری امت کے بندے قربانی دیں گے، کھانے کی اجازت نہیں، جانور ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھنا ہوگا، میری بجلی گرے گی، جس کے جانور کو جلا دے سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کا گوشت یوں ہی پڑا رہے، گل جائے، سڑ جائے، یا جانور آ کے کھا جائیں، سمجھو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اگلی تختی پڑھتے ہیں، فرمایا اے موسیٰ جب میرے آخری پیارے محبوب نبی آئیں گے ان کی امت میں بھی قربانی ہوگی، لیکن ان کے لیے پہاڑ پہ رکھنے کا حکم نہیں ہوگا، ان کے لیے حکم دوں گا جانور قربان کرو، خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں، چلو آخر میں پہنچ جاتے ہیں، آخری تختی پہ پہنچتے ہیں، فرمایا اے موسیٰ تمہاری امت کا بندہ گناہ کر بیٹھے گا، غلطی کر بیٹھے گا، اب توبہ کرنا چاہے، معافی مانگنا چاہے، ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہوگا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہمارے قرآن میں بھی وہ بات لکھ دی کہ اے موسیٰ تمہارا امتی کوئی ظلم کر بیٹھے اپنی جان پہ، اب معافی مانگنا چاہے تو تلوار اٹھائے اپنی گردن کاٹ دے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے اس کو معافی دے دوں گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی توبہ ہی کوئی نہیں، اس کی معافی کوئی نہیں۔
لیکن اگلی تختی پڑھتے ہیں آخر میں فرمایا ہے موسیٰ جب میرے پیارے حبیب کی امت آئے گی وہ بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں گے، وہ بھی گناہ کر بیٹھیں گے، وہ بھی غلطی کر بیٹھیں گے، اور اگر وہ معافی مانگنا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ اپنی گردن اڑائیں، بلکہ میں انہیں اجازت دوں گا چاہے سجدے میں معافی مانگ لو، چاہے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو، چاہو تو آنسو بہا کے معافی مانگ لو، چاہو تو ہونٹ بھی نہ ہلاؤ، ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، سجدے میں سر بھی نہ رکھو، بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں پکی توبہ کر لو، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کی تختیاں پڑھنے کے بعد کپڑا لپیٹا، اونچی جگہ پہ رکھا، عزت کے ساتھ واپس طور پہ چلے گئے، جا کے کہتے ہیں مولا تو نے بڑی شان مجھے دی ہے، یا اللہ تو نے نبی بنایا بڑی شان، رسول بنایا بڑی شان، کتاب دی ہے بڑی میری عزت، لوگ میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میری شریعت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن مولا اس کتاب کو پڑھ کے میرا اپنا جی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی رسول نہ بناتا، اسی کا امتی بنا دیتا۔ یہ ہے محبوب مطلق، یہ ہے محبوب مطلق کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں ظہور بھی نہیں ہوا، لیکن لوگ حضور سے محبت کر رہے ہیں، کوئی نام چوم رہا ہے اور کوئی امت میں آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ چلو مختصر کرتے ہیں، ہر نبی نے اعلان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دن فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اعلان ہو گئے، جو بھی اس دور کا طریقہ تھا اعلان کرنے کا، اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے ممبر لایا گیا، اس دور میں جیسا بھی ہوتا تھا وہ کرسی لائی گئی، صوفہ لایا گیا، جو بھی اس دور میں ہوتا تھا اس پہ بیٹھے، واز شروع کیا، پتہ نہیں کتنا واز کیا، لیکن آخر میں اعلان کیا حضور کے میلاد کا۔ آخر میں اعلان کیا کیا؟ سرکار کے میلاد کا اعلان کیا۔ لفظ اللہ کریم نے، دیکھیے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو، سارا واز موسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں گھنٹے جتنا تھا، پتہ نہیں 2 گھنٹے جتنا تھا، اللہ جانے کتنا لمبا واز تھا، اللہ کریم نے سارا واز چھوڑ دیا، اس کو قرآن میں نہیں لکھا، آپ کی تقریر بھی عربی میں نہیں تھی، آپ کی زبان عبرانی تھی، لیکن اللہ کریم نے عبرانی زبان کو عربی بنا کے قرآن کی آیت بنایا، ساری تقریر کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صرف اتنی تقریر جس کا تعلق میرے نبی کے میلاد سے تھا، جتنا تعلق میلاد سے تھا اتنے لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے عربی بنا کے قرآن کی آیت بن گئی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا، انہوں نے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد اب اور کوئی نہیں آئے گا، وہی پیارا محبوب آئے گا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام تو جب اعلان کر رہے ہیں نا، اس کو ہوئے ہیں حضور کے پیدا ہونے تک، دنیا میں تشریف لانے تک تقریباً 650 سال، کیونکہ اب 2015 ہے، 2014 مکمل، اسی کی 571 تھی جب حضور دنیا میں تشریف لائے، سرکار کی ہجرت کو ہو گئے ہیں 1436 سال، اس میں 53 سال اور جمع کر لیں، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں ویسے گزارے، 40 اور 13 53 ہو گئے، اب حضور کی ہجرت ہوئی، ہجرت سے اب تک ہو گئے 1436، اس کو جمع کریں تو 1499 سال بنتے ہیں، کیوں نہیں اسی طرح کیا 99 جمع کر لو نا، کوئی ریاضی کوئی نہیں آندی بھائی، 53 اور 36 تو یہ بن گئے 99 سال، 1400
99 سال ہو گئے میرے آقا کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، یعنی 1500 سال ہو جائیں گے 10-11 سال بعد، 1499 سال سرکار کو ہو گئے اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 215 سال ہوئے ہیں، 14 پورے 15واں جاری ہے، لیکن جب ان کا سن شروع ہوا اس سے پہلے انہوں نے واز فرمایا۔ لیکن میرے آقا کا ذکر ایک بادشاہ کے حوالے سے بھی سن لیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہوئے، یعنی یوں کہہ لیں حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے 650 سال، عیسیٰ علیہ السلام ہے 650 سال پہلے، اور ایک بادشاہ اللہ نے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، میں کس سے نہیں سناتا، قرآن اور حدیث کی بات سناتا ہوں۔ تو قرآن پاک کے اندر تبا کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو حضور کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے آیا۔ اچھا اس کا نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس نے بھی جب حضور کا ذکر سنا تو حضور سے محبت کرنے لگ گیا۔ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو میں پہلے کی باتیں سنا رہا ہوں۔ وہ تبا ایک بڑا لشکر لے کر چلتا تھا، اور وہ اپنے دور میں صاحب ظاہر عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، بھئی یہ پہلے کی بات ہے، تو گویا وہ یہودی تھا، اس کے لشکر میں یہودی عالم بھی ہوتے تھے، 300 400 علماء اس کے لشکر میں ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور پہلے نبیوں کے ماننے والے۔ اب تبا اپنے ساتھ لشکر لے کے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ علماء جو ساتھ ہوتے تھے یہودی عالم وہ بھی ساتھ ہیں۔ گزرے کہاں سے؟ جہاں آج مدینہ منورہ ہے۔ کہاں سے گزرے؟ جہاں آج مدینہ منورہ ہے۔ تو بھئی اس جگہ پہ جب آئے، یہاں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جنگل ہیں، باغ لگے ہوئے ہیں، رقبے تو آباد ہیں، زمینیں تو ہیں کسی کی، لیکن یہاں ابھی شہر آباد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے اپنے کنویں اور رقبوں پر رہتے ہیں۔ یہاں جب تبا گزرا، یہاں ٹھہرا، اس کے ساتھ جو یہودی عالم تھے انہوں نے کہا، جب لشکر چلنے کا ٹائم ہوا انہوں نے کہا حضور ایک گزارش کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں چھوڑ جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں کوئی بے ادبی کر بیٹھا ہوں تو چلو معذرت کر لیتا ہوں، کیوں نہیں میرے ساتھ جاتے ہو، اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو۔ وہ ادب کرتا تھا اپنے علماء کا۔ انہوں نے کہا نہیں جی غلطی کوئی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے ناراضگی والی، ہم تو ایک خاص چیز دیکھ کے یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ بھئی وہ کیا چیز ہے مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں نا آخری نبی کے آنے کی، تو وہ اس جگہ پر پائی گئی ہیں، وہ نشانیاں یہاں پائی جا رہی ہیں، لہذا ہمیں چھوڑ جاؤ یہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں۔ تبا نے جب نشانیاں سنی، اپنے علماء سے یہ باتیں سنی، اس نے کہا کہ بھئی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میں بھی محبت کرتا ہوں، میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جس کی اتنی شان ہے۔ تو اب یوں کرو، میں تمہیں یہاں چھوڑتا ضرور ہوں، لیکن تمہیں یہاں جنگل میں کیوں چھوڑ کے چلا جاؤں، تمہارے لیے شہر کیوں نہ بنا دوں۔ یہ اللہ نے انتظام کروایا اس بادشاہ کے ذریعے کہ وہ شہر بنوا دیا جہاں میرے مصطفیٰ نے ہجرت کر کے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی شہر بس گیا، اس نے مستری لگا دیے، 400 کے قریب گھر، گلیاں، محلے نقشے کے ساتھ بنوا دیے، اور ان اپنے علماء کو بھی وہاں چھوڑ گیا، ان کے بیوی بچے بھی وہاں پہنچا دیے، منگوا دیے، اور درمیان میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سارے گھر سنگل سٹوری بنائے، لیکن درمیان میں ایک گھر ڈبل سٹوری بنوائے، یعنی نیچے بھی کمرے، اوپر ایک کمرہ، اور اس بادشاہ کے اپنے خیال کے مطابق اس نے یہ سوچا کہ حضور جب آ جائیں گے نا تو اوپر والے کمرے میں حضور رہیں گے، یہ اس نے اپنا ایک خیال بنایا کہ حضور وہاں رہیں گے، باقی سارے نیچے رہیں گے۔
اللہ اکبر. بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہونے لگا. بھئی حضور تو ابھی 1000 سال بعد آنے ہیں. لیکن ان لوگوں نے تبا کے بنائے ہوئے مکانوں میں رہائش رکھ لی، اور تبا نے کچھ عرصے کے بعد ایک خط لکھا. اس میں کچھ لکھ کے بند کر دیا، صندوق میں بند کر دیا، اور جس بڑے عالم کو اس گھر میں ٹھہرایا تھا جو حضور کی نیت سے بنایا گیا، اس عالم کو وہ صندوق تبا کی طرف سے پہنچا دیا گیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے حضور آ جائیں تو یہ میرا خط ہے، اس کے اندر وہ پہنچا دیں. لیکن اللہ کی اپنی حکمت تھی، 1000 سال کے بعد سرکار کی آمد ہونی تھی یہاں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ سارے وفات پا گئے. ان کی نسلیں وہ فوت ہو گئے، اگلی نسلیں وہ فوت ہو گئے، اگلی نسلیں. لیکن ایک بات ضرور تھی کہ وہ صندوق بھی اسی طرح محفوظ اسی گھر میں اگلی نسلوں کے پاس ان کو امانت کے طور پہ دیا جاتا رہا. جب 1000 سال گزر گئے، سرکار کی آمد کا وقت ہو گیا، حضور تشریف لا رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ مدینہ شریف کے لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اب 400 گھر تو وہ تھے، کچھ اور بھی بن گئے، آبادی پھیل گئی، سرکار تشریف لا رہے ہیں. اب وہ جو پہلے 400 گھر والے تھے ان کو یاد ہی کوئی نہیں کہ 1000 سال پہلے ہمارے جو بڑے تھے، دادے پردادے شکر دادے، وہ یہاں کس طرح آئے تھے، انہیں کچھ یاد نہیں ہے. درمیان والے گھر کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ یہ حضور کے لیے بنایا گیا تھا. نسلن بعد نسلن، نسلن بعد نسلن، نسلیں بدلتی گئی. 1000 سال بعد آج اعلان ہوا کہ حضور مکے سے چلے ہیں، ادھر آ رہے ہیں. بھائی مکے والوں کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی. وہ کہتے ہیں بھئی اتنی ہماری قسمت تیز کہ حضور مکہ مکرمہ سے مکے کو چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ہر روز کیا کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے نا، سارے لوگ کوئی کام پہ نہیں جاتا، باہر نکل آتے ہیں. جو اس طرف راستہ ہے نا جو مکے سے آتا ہے، اس راستے کی طرف جا کے انتظار کرتے ہیں. کوئی مکانوں پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی چھت درختوں پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے. سب کا منہ ادھر ہے، حضور آئیں گے، سارے انتظار کرتے ہیں. شام تک نہیں، گھر چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر گھر چلے جاتے ہیں. تیسرے دن پھر کئی دن لگے، کیونکہ 3 دن تو حضور غار ثور میں ٹھہرے رہے، پھر راستے میں بھی کئی جگہ حضور ٹھہرے، اور بالآخر جب وہاں پہنچے تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ بھئی حضور اونٹنی پر ہیں اور لوگ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں. حضور کا استقبال ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے حضور کی آمد کے نعرے لگا رہا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جس کا بھی راستے میں گھر آتا ہے، لوگوں نے بڑے بڑے خوبصورت گھر بھی بنائے ہوئے تھے، آج سجائے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے حضور تشریف لا رہے. یہ تو حضور نے بتایا ہی نہیں میں نے کس کے گھر ٹھہرنا ہے، کوئی پیغام نہیں آیا. ہر کوئی یہ انتظار کر رہا ہے شاید حضور میرے ہی گھر ٹھہر جائے، شاید حضور میرے ہی گھر میں ٹھہر جائے. حضور علیہ السلام کی سواری ایک ایک کوٹھی کے آگے سے، بنگلے کے آگے سے، محل کے آگے سے، اور غریب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے آگے سے بھی سواری گزرتی جا رہی ہے. اور ہر جب بڑا گھر آتا ہے سارے سوچنے لگ جاتے ہیں بے حضور شاید یہاں رک جائیں، لیکن سواری پھر آگے گزرتی ہے. اور ایک کوئی محبت بڑا ایسا بھی تھا جو آگے آ کے کھڑا ہو گیا، حضور روکیے روکیے سواری کو، رک گئی. عرض کرتے ہیں حضور یہ میرا گھر ہے، یہی قدم رنجا فرما لیں. ان کے دل میں شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ حضور اس لیے نہیں رک رہے کہ کوئی کہہ جو نہیں رہا، سارے کھڑے ہیں ادب سے، دل میں لیے کھڑے ہیں، زبان سے کوئی نہیں دعوت دیتا، چلو میں دعوت دے کے دیکھ لیتا ہوں. اس نے دعوت دی تو حضور نے جواب دیا، میرے محبوب، میرے پیارے، مجھ سے محبت کرنے والے، راستہ چھوڑ دے، میری اونٹنی کو نہ روک، نہ دعوت دے، میری اونٹنی کو اللہ نے بتایا ہے کہاں جانا ہے، میری اونٹنی کو اللہ نے بتایا ہے کہاں جانا ہے. مرحبا. تو کہنے والوں نے اپنے انداز میں کہا، انہوں نے کہا
نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی جم مار کے جے دے رستے بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی جم مار کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سواری بیٹھی کہاں؟ حضور گزرتے گئے وہ مکان ڈبل سٹوری جو سرکار کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ اب صاف ظاہر ہے یہ تو بہت پرانا گھر تھا، اس کو گھر والے نے سجایا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کو خیال ہی یہ تھا کہ میری اتنی قسمت کہاں، راستے میں اتنے بڑے بڑے خوبصورت مکان، اتنی عالی شان کوٹھیاں راستے میں، بلا اونٹنی یہاں حضور کیسے لائیں گے؟ خواب خیال بھی نہ تھا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ حضرت ابو ایوب انصاری کے جو اس وقت اس گھر میں رہتے تھے، بھئی ان کے گھر کے آگے جب اونٹنی آ کے بیٹھی، وہ تو وجد میں آ گئے۔ بھئی طبا کے دور میں جو 400 گھر بنے تھے، 400 عالم جو یہاں ٹھہرے تھے، جو سب سے بڑا مکان ڈبل سٹوری چبارے والا حضور کے لیے بنا تھا، اس میں جو بڑا یہودیوں کا عالم تھا، اس کی اولاد چلتے چلتے آج کون ہے ان کا بیٹا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، وہ اس بڑے عالم کی اولاد ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب تو صحابی رسول ہیں، کلمہ سب نے پڑھا ہوا ہے، اس وقت یہودی تھے، اب تو سارے مسلمان ہیں۔ بھئی سرکار وہاں تشریف لائے، یقین فرمائیے میں ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو کتاب میں لکھے ہیں کہ جب اونٹنی ان کے دروازے پر بیٹھی، ابو ایوب انصاری کا حال کیا ہوا، بس میں اتنا سمجھا ہوں کہ انہوں نے دوڑ کے آ کے اونٹنی پہ جو سرکار کا بیگ تھا نا سامان والا، یوں اٹھایا اور لے کے گھر۔ انہوں نے اس لیے جلدی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور منت کر لے کہ حضور یہ تو چھوٹا سا مکان ہے اور پرانا ہے بڑا، صفائی بھی اتنی کوئی نہیں اس کی ہوئی تھی، تو کہیں کوئی اور نہ منت کر لے۔ انہوں نے بیگ اٹھایا اور اندر، سرکار بڑے وقار سے ملے لوگوں کو، حضور نے سب سے ملاقات کی، سب نے حضور کی زیارت کی، پھر حضور اندر، حضور کے صحابہ بھی ساتھ کافی تعداد میں اندر، اور جب تھوڑی دیر ہی گزری نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ ابو ایوب لاؤ ہمارا خط۔ 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا خط، کاغذ نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے، حضور کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کاغذ نہیں تھا، وہ بادشاہ کا خط تھا۔ بادشاہ اس وقت جو خاص خط اور دعوت نامے بناتے تھے وہ کاغذوں پہ نہیں ہوتے تھے، ریشمی کپڑوں پہ ہوتے تھے، ریشمی کپڑوں پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر اور نیچے خوبصورت جھالریں لگائی جاتی تھی۔ اور یہ کسی بادشاہ نے بادشاہ کے نام نہیں لکھا تھا، اس بادشاہ نے اللہ کے محبوب کے نام لکھا تھا۔ کتنا خوبصورت کپڑا استعمال ہوا ہوگا، کتنی بے آج گئے گزرے دور میں ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں خوبصورت جھنڈیاں لگائے بیٹھے ہیں، تو ایک بادشاہ تھا، اس نے اس دور میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسا پیارا کپڑا لگایا ہوگا، اور اس پر جو لکھا تھا وہ میں بتا سکتا ہوں۔ جو کپڑا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو لکھا ہوا تھا وہ مجھے معلوم ہے، میں وہ بتا سکتا ہوں۔ اس نے لکھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے، انتظار تو میں نے بھی کیا، لیکن حضور آپ ابھی تک تشریف ہی نہیں لائے۔
اور پتہ نہیں میری زندگی میں آپ تشریف نہ لائیں. تو حضور یہ میرا پیغام آپ کی خدمت میں ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کا کلمہ کیسا ہے لیکن میں اس پہ ایمان لایا. مجھے نہیں پتا آپ کی کتاب کون سی ہے لیکن میں اس پہ ایمان لایا. آپ کا دین کیسا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ایمان لایا. آپ کی شریعت کیسی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ایمان لایا. آقا بس یوں سمجھو میں آپ کا امتی ہوں. جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کو ایک طرف کریں گے مجھے بھی ادھر ہی کر لینا. اب ایک ایسا شخص جس نے حضور کی زیارت بھی نہیں کی, ایک ایسا شخص جس نے سرکار کی زیارت بھی نہیں کی, کلمہ پڑھنا تو کیا پتہ ہی نہیں حضور کا کلمہ کس طرح کا ہوگا, کتاب کا نام بھی نہیں سنا, حضور کی کتاب کا نام بھی نہیں سنا, حضور کی کوئی سنت. بھائی جب حضور تشریف ہی نہیں لائے تو دین کا بھی نہیں پتا, سنت کا نہیں پتا, قرآن کا نہیں پتا, حدیث کا نہیں پتا, کلمے کا نہیں پتا, زیارت بھی نہیں کی. حضور کے کسی امتی کو کلمہ پڑھنے والے کو دیکھا بھی نہیں کیونکہ حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. لیکن بہت سے بزرگوں کا میں نے کال پڑھا ہے, وہ فرماتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے اس کی بات اللہ نے قبول کر لی ہوگی. اتنی جو محبت اس نے کی تو قیامت کے دن جب اعلان ہوگا نا کہ حضور کی امت حضور کے جھنڈے کی طرف آ جائے تو اس کو بھی اللہ اجازت دے گا, جا تبا تو بھی ادھر ہی چلا جا, تو بھی ادھر ہی چلا جا. اللہ احباب گرامی, یہ ہے محبوب مطلق. محبوب مطلق اسے کہتے ہیں کہ جو ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو اور اس سے یوں محبت ہو رہی. بھائیو اور بزرگوں, ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, پیچھے کی اتنی باتیں ہیں. میں نے تو 2-3 مشہور باتیں سنائی آپ کو, وگرنہ اگر آدم علیہ السلام سے شروع ہوں, فرشتوں سے شروع ہوں, جنات کے تذکرے کریں, بات کہاں کی کہاں چلی جائے. لیکن اب چلو یہاں آ کے اس کو آخر تک لے آتے ہیں اس طرح کہ سرکار جب تشریف لے آئے پھر جنہوں نے زیارت کی ان کی محبت کا حال کیا ہو. یہ تو وہ ہے نا کہ جو سن کے محبت کر رہے ہیں, ابھی حضور تشریف نہیں لائے, لیکن جن کے سامنے حضور تشریف لے آئے ان کی محبت کا حال کیا ہو گیا. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, کتاب الاذان کے اندر, کہ سرکار نے آخری 2-3 دن جب حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی, میرے آقا کو بخار ہو گیا, طبیعت کمزور ہو گئی, 3 دن پہلے حضور علیہ السلام مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہی تو ہے نا گنبد خضرا. اب تو مسجد کے اندر ہے کیونکہ مسجد حجرہ مبارک سے بھی آگے چلی گئی ہے. وہ سرکار کا گنبد خضرا مسجد کے اندر ہے. جب صفیں بنتی ہیں تو قدمین شریفین کی طرف بھی ہوتی ہیں, ادھر بھی ہوتی ہیں, جس طرح اصحاب صفہ کا چبوترا ادھر بھی ہوتی ہیں, اور جو سرکار کا معاج شریف ہے سنہری جالیاں جدھر سلام پیش کیا جاتا ہے ادھر بھی صفیں ہوتی ہیں. تو مسجد کے اندر ہے گنبد خضرا, لیکن پہلے ایک طرف تھا. مسجد دیوار سے شروع ہوتی تھی. حضور علیہ السلام اس حجرے سے دروازہ کھول کے پردہ ہٹا کے مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. اور حضور کا منبر, یہ محراب تو اس وقت نہ تھی لیکن منبر یہاں بچھا ہوتا تھا. حضور علیہ السلام ایک دن اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ویسے ہی فرمانے لگے کہ میرا گھر دیکھ رہے ہو اور میرا منبر دیکھ رہے ہو. منبر جب کہا جائے نا میرا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں منبری, میرا منبر. اور جب کہا جائے میرا گھر تو بیت سے کہتے ہیں بیتی, میرا گھر. یعنی اگر ہم کہنا ہو نا یہ میری مسجد ہے تو کہیں گے مسجدی, اگر پاکستان کو کہیں گے تو وطنی, میرا وطن. کتاب قرآن کو کہیں گے کتابی, میری کتاب. یعنی یہ لگانے نا ساتھ تو میں کا معنی بن جاتا ہے میرے کا. تو فرمایا سرکار نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرے منبر اور میرے گھر کے دروازے کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کا باغ ہے, یہ جنت کا باغ ہے. اچھا سرکار اندر ہے, ادھر اذان ہو گئی,
اب لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، جماعت ہونی ہے، سرکار تشریف نہیں لائے، کافی دیر ہو گئی، حضور تشریف نہیں لائے، تو سرکار نے خود ہی فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو میں نہیں آ رہا، نماز پڑھاؤ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم پہنچ گیا، وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب آدھی سورت فاتحہ پڑھ لی، کتنی؟ یعنی ثنا بھی پڑھ لی اور آدھی سورت فاتحہ پڑھ لی، ادھر حضور نے دروازہ کھول دیا۔ سرکار کی طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ کے پاس اس وقت اندر دو ہستیاں موجود تھیں، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ کے دوسرے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو ایک طرف چچا کے کندھے پہ ہاتھ، ایک طرف اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ، دونوں کے ساتھ چل کے حضور دروازے پہ آئے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو ہی آہٹ سنی، آواز سنی دروازے کے کھلنے کی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میری اور آپ کی نہیں، صحابہ کی نماز ہے۔ کیسا کیف، کیسا سرور، کتنا خشوع، کتنا خضوع ان کی نماز میں ہوتا ہوگا۔ لیکن حضور کی محبت اور محبوب مطلق کی محبت جو دلوں میں اتری ہوئی ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سب کے سینے تو کعبے کی طرف رہے لیکن منہ سب کے یوں ہو گئے، منہ سب کے سرکار کی طرف ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے ہو تمہاری تو نماز ٹوٹ گئی ہے اور دوبارہ پڑھو تم تو مجھے دیکھنے لگ گئے ہو، نہیں، حضور نے ہاتھ کیا۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، او نماز توڑیو نہ، نماز مکمل کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری طرف دیکھنے سے ابھی کوئی نہیں ٹوٹی۔ حضور ہمیں بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والوں کو کہ انہوں نے جب حضور کی طرف دیکھ لیا، قبلے سے چہرے پھیر لیے، تو ان کی نماز کوئی نہیں ٹوٹی۔ اور حضور یہ دیکھ رہے ہیں کہیں یہ جگہ چھوڑ کے نہ چل پڑے، فرمایا اتموا صلاتکم، یہیں کھڑے رہو، نماز پوری کر لو۔ اور خود صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگ گئے، نماز نہیں توڑی، ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے ہیں، سورت فاتحہ آدھی پڑھ کے رک گئے ہیں، اور پچھلے پاؤں آہستہ آہستہ آدھی صف میں آ گئے۔ جب حضور نے فرمایا اپنی نماز پوری کرو، وہ چل کے پھر آگے آ گئے، نہ پیچھے ہٹنے سے ٹوٹی نہ آگے جانے سے ٹوٹی۔ نماز سے باہر یہ ایک مسئلہ سن لے فقہی، قاری صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہ اب نماز پڑھائیں، کسی آیت میں بھول جائیں، کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، نماز نہ اس نے نیتی ہو، ابھی مقتدی کی بات نہیں میں کر رہا، کوئی بندہ پیچھے آ کے کھڑا ہے، ابھی اس نے نیت نہیں باندھی، وہ اگر لقمہ دے اور قاری صاحب لقمہ لے لیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ میری بات کو سمجھ آئی ہے؟ اس کا لقمہ نہیں لے سکتے، جس نے نماز نیت باندھی ہوئی ہے وہ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ بھائی تراویح پڑھ رہے ہوں، جمعہ پڑھ رہے ہوں، کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی بندہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ کے، بھائی انہوں نے تو وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، اتحیات میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے ہیں، نمازیوں میں سے کوئی نہیں بولا، پیچھے سے کوئی بولا ہے، لقمہ لیں گے تو نماز ٹوٹے گی، نہیں اجازت۔ لیکن قربان جائیے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ہی نماز پوری کر لو، سن کے آپ آگے چلے گئے۔ ان کے خیال میں سرکار کی آنے کی آہٹ سن کے پیچھے ہٹے، نماز نہیں ٹوٹی، ادھر دیکھا نہیں ٹوٹی۔ حضور نے فرمایا اپنی جگہ پہ رہو، صدیق اکبر آگے چلے گئے، سن کے حضور کا حکم، نماز نہیں ٹوٹی، اور حضور رکے نہیں، حضور تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، حضور آ کے دائیں طرف مصلی پہ بیٹھ گئے۔ صرف ایک ہی یہ موقع ہے، وگرنہ آج تک بھی قیامت تک بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک مصلی پہ دو امام اکٹھے ہو جائیں۔
ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اس نماز کا کمال دیکھیے کہ صدیق اکبر بھی اسی طرح امام ہے، سرکار آ کے ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے ہیں، پچھلے لوگ مقتدی ہیں۔ اب بخاری شریف کے اندر کیا بیان ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے تکبیر کہتے تھے، آپ کی آواز سن کے ابو بکر صدیق تکبیر کہتے تھے، ان کی آواز سن کے پچھلے قیام اور سجود کرتے تھے۔ آگے دو امام مصلی پر ہیں، اور اس بات کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حضور جب تشریف لائے آدھی سورت فاتحہ صدیق اکبر نے پڑھ لی تھی، حضور نے آ کے اس سے آگے پڑھنا شروع کی۔ حضور علیہ السلام نے تشریف لا کے اس سے آگے پڑھنا شروع کی۔ آدھی سورت فاتحہ نہ حضور نے پڑھی، نہ حضور نے امام کے پیچھے سنی، لیکن جہاں صدیق اکبر نے آیت مکمل کی تھی اور آگے پڑھنا بند ہو گئے تھے، سرکار نے اس سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عشق اور حضور کا محبوب مطلق ہونا، کہ نماز کے اندر بھی ادب جاری ہے، نماز میں بھی ان کی تعظیم جاری ہے، نماز میں بھی حضور کا حکم جاری ہے، نماز میں بھی حضور کے حکم پہ عمل جاری ہے۔ احباب گرامی، بات کو یوں ختم کر لیتے ہیں۔ مغرب کے بعد جلسہ رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی چونکہ گلے تھک گئے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن محفل بھی کرنی ہے، تو چلو کو تھوڑی سی محفل ہو جائے گی، لیکن یہ سرکار کا ذکر پاک ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، لیکن میں اپنا نہیں آپ کا احساس کرتے ہوئے بات کو اختتام پہ لے آیا ہوں کہ بھئی سرکار محبوب مطلق ہے۔ یہاں سے بات چلی تھی، یوں سمجھ لیں محبوب مطلق وہ ذات ہوتی ہے کہ پیدا بھی نہیں ہوئی، لوگ قربان ہو رہے ہیں، پیدا ہو گئے، لوگ جاننے وار رہے ہیں، اب پردے میں چلے گئے ہیں، 1400 سال بعد بھی لوگ جاننے دے رہے ہیں۔ کیوں جی ہے یہ 1400 سال گزر گئے، اب بھی جاننے دے رہے ہیں کہ نہیں؟ بھئی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی شیخ الحدیث ہے؟ نہیں۔ عالم ہے؟ نہیں۔ داڑھی بھی کوئی نہیں، عالم فاضل بھی کوئی نہیں ہے جی۔ بھئی ان کا کوئی امام خطیب ہونا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کسی درس میں پڑھے تھے؟ نہیں۔ حافظ تھے، قاری تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اب وہ سب کچھ ہے، اب وہ سب کچھ ہیں، اتنے بڑے کہ جب سرکار کے ایک دشمن کو، جس نے حضور کی گستاخی میں کتاب لکھی تھی ہندو نے، راجپال اس کا نام تھا، اب اس وقت بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے تھے، یعنی حضرت قائد اعظم بھی تھے، حضرت علامہ اقبال بھی تھے، یہ بڑے بڑے نامی گرامی بیرسٹر وکلاء جن کو اللہ نے اتنی عزت شہرت دی، ان کے گھروں میں، علامہ اقبال کے گھر میں لاہور میں میٹنگیں ہوتی تھی، علماء اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے عاشقان رسول اکٹھے ہوتے تھے، علامہ اقبال کے گھر میں اجلاس ہوتے تھے، کس چیز کے؟ کہ بھئی راجپال نے، ہندو نے ہمارے نبی کی توہین میں کتاب لکھی ہے، انگریز کی حکومت ہے، اس کا کیا حل کیا جائے، مقدمے کریں یا اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اللہ اکبر۔ تو اتنے میں ہی کچھ دن گزرے، پہلے تو جلوس نکلتے رہے، کیونکہ تھانے والوں نے، عدالت نے، کوتوال نے اس وقت پرچہ ہی نہیں لیا، درخواست دی، مسلمانوں نے پرچہ اس کے خلاف نہیں لیتے، جلوس نکل رہے ہیں بڑے بڑے کہ بھئی ہمارا پرچہ لو، ہمارے نبی کی توہین ہوئی ہے، اس گستاخ کو پکڑو، گرفتار کرو، سزا دو، اس نے ہمارے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے، لیکن پرچہ نہیں ہو رہا۔ علامہ اقبال نے پھر اجلاس بلایا اپنے گھر میں، علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کے گھر میں اجلاس ہو رہا ہے، جید علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتی اور قاضی، پتہ نہیں کتنی دنیا گھر میں بیٹھی ہے۔ اچانک ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے کان میں بتایا کہ جس کے خلاف تم یہاں پروگرام کر رہے ہو وہ تو قتل بھی ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال یوں دیکھتے ہی رہ گئے، وہ کس نے کر دیا ہے؟ او جی یہاں ایک مستریوں کا لڑکا رہتا تھا نا، اس نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی یہ آپ کی لکڑ منڈی ہے نا، وہ بھی لکڑ منڈی کے ہی تھے۔ کون؟ غازی علم الدین، عزت اللہ نے دی ان کو۔ یہ سبب کیسے بنا؟ اپنی اماں جی سے پوچھ رہے ہیں، اماں جی یہ جلوس کیسے نکل رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ بتایا گیا بیٹا تمہیں نہیں پتا،
ہمارے نبی کی بے ادبی کی ہے اس نے. ایک ہندو نے اچھا اپنی ماں سے سارا کچھ سن لیا, چپ کر کے اٹھ گئے, بازار سے خنجر خریدا, کسی بھی بہانے سے, حالانکہ اس کی سیکورٹی بھی تھی, لیکن کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا علم الدین. اور جا کے جب اس کے سامنے کھڑے ہو کے, چپ کر کے نہیں, اسے آگاہ کیا کہ تو میرے رسول کا گستاخ ہے, میں اپنے نبی کا غلام ہوں, میرے ہوتے ہوئے تو کیسے زندہ رہ سکتا ہے. پھر اس کو خنجر مارا, فنار کر دیا, اور باہر آ کے بھاگے نہیں ہیں, خود ہی پکڑے گئے, جیل میں پہنچ گئے, کیس چلا. علامہ اقبال جیسے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. قائد اعظم نے تو آ کے یہاں تک کہہ دیا, بیٹا علم الدین تو غازی ہے, تو غازی ہے, غازی ملت ہے تو. اب تیرا بچنا, تیرے جیسے جوان کا بچنا ضروری ہے, تو عاشق رسول ہے. بس تیرے بچنے کے لیے تھوڑا سا بیان میں علامہ قائد اعظم کی بات سنا رہا ہوں. قائد اعظم کہہ رہے ہیں بیٹا آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا. قائد اعظم کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے آج تک کوئی غلط کیس لیا ہی نہیں, کسی میں نے گواہ کو جھوٹا بیان کہنے کے لیے کہا ہی نہیں. لیکن تو عاشق رسول ہے, تیری زندگی بڑی عزیز ہے, تیرا بچنا بڑا پیارا ہے, تو ایک بیان تھوڑا سا بدل دے. قائد اعظم جیسا اصولی بندہ عاشق رسول کا دفاع کرنا چاہتا ہے. بیٹا جب میں تیرا بیان لوں گا نا عدالت میں, تو کہنا میں نے یہ نہیں کیا, بس تو صرف کہنا میں نے یہ نہیں کیا, تجھے بچانا اور بری کرانا میری ذمہ داری. میں کیس کو اس طرح چلاؤں گا کہ عدالت تجھے چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گی. لیکن سرکار کے نام پہ یہاں تو جانیں دی جاتی ہیں. علم الدین نے کہا حضور آپ سچ فرما رہے ہوں گے, لیکن میں جب سے اس کوٹھڑی میں آیا ہوں نا, جب سے جیل میں آیا ہوں اس کوٹھڑی میں, مجھے تو ہر رات, یہاں کے لوگ دنیا کے تو آتے ہی ہیں, قبروں کے پیر فقیر آ کے ملتے ہیں رات کو, درباروں والے مزاروں والے اندر سے قبروں سے اٹھ کے خواب میں نہیں میرے کمرے میں آ جاتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور آج ادھر ہمارے پیر سیال حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, ان کے ایک بھائی ہیں خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, دونوں بھائیوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی علم الدین کو دیکھ کر آئیں, ہم بھی اس سے مل کے آئیں. حضور کے نام پہ جس نے اتنا بڑا مقام پایا وہ قابل زیارت ہے. لیکن اب یہ کب کی بات ہے؟ جب عدالت انہیں سزائے موت سنا چکی, اعلان ہو چکا, اور جب تختہ دار پہ لٹکانے کا وقت قریب آ گیا ہو, تو پھر کوئی نہیں مل سکتا سوائے گھر والوں کے. پھر صرف گھر والوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے. دونوں بھائی حضور پیر سیال اپنے بھائی کو لے کے وہاں پہنچے تو کہا ملنے آئے ہیں. تو جیل والوں نے کہا کہ بھائی ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا جی وہی مل سکتا ہے جو ان کا قریبی ہو. تو اب حضور پیر سیال بہت بڑے عالم بھی تھے, اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھا کہ بھئی جو حضور کا غلام ہے, ہم بھی حضور کے غلام ہیں, تو وہ ہمارا قریبی ہوا نا. اس لیے انہوں نے کہا بھئی ہم قریبی ہیں, ہم کیوں نہیں مل سکتے, ہم تو قریبی ہیں. انہوں نے کہا جی کس طرح آپ قریبی ہو؟ اب نام کا ہی سہارا لے لیا. فرمایا اس کا نام ہے علم الدین, اس کا نام ہے فخر الدین, میرا نام ہے قمر الدین, ہم بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, قرآن کہتا ہے مومن بھائی بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کا نام علم الدین, یہ بھائی ہے, اس کا نام فخر الدین, میرا نام قمر الدین, میں کیوں نہیں مل سکتا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے مل لو, ٹھیک ہے مل لو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے دور کے لوگ بھی پیار کریں, اس دور کے لوگ بھی پیار کریں, آخر کے لوگ بھی پیار کریں, بلکہ بات کو اور کھول دیں یوں کہ اس سے صرف انسان ہی پیار نہ کریں, جاندار ہر جانور بھی پیار کرے. اونٹ پیار کریں, بھئی ہرنیاں پیار کریں, بکریاں پیار کریں, بھیڑیے پیار کریں. بھیڑیے بکری اٹھا کے لے گیا تھا مالی,
بیڑیا اما حلیمہ کی بکری اٹھا کے لے گیا تھا. گھر آئے, چرانے والے سارے آ کے کہنے لگے جو ہماری قیمتی بکری تھی نا وہ تو بیڑیا لے گیا. گھر میں پریشانی ہو گئی کہ ہمارا قیمتی جو جانور تھا وہ تو پکڑ لیا بیڑیے نے. لیکن سرکار نے فرمایا, عمر کتنی ہے؟ 3-4 سال. سرکار نے فرمایا اماں جی میں لے آؤں بکری. بیٹا بیڑیے جب بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتی. آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں. سارے گھر والے ساتھ چل دیے کہ دیکھیں یہ, چونکہ انہیں یقین اس لیے آ گیا کہ حضور کی روز جو برکتیں دیکھتے تھے گھر میں, انہیں یقین آ گیا. ساتھ چل دیے, گئے جنگل میں. حضور کی جو ہی خوشبو وہاں آئی, بیڑیے آ گئے حضور کی بارگاہ میں. بکری بھی ساتھ صحیح سلامت لے کے آ گئے, کوئی خراش تک نہیں. حضور پوچھتے ہیں کیوں اٹھائی تھی میری بکری؟ بچپن کی عمر ہے. بیڑیا کہتا ہے حضور بے ادبی نہیں کی, نہ بے ادبی کی نیت تھی. آقا آپ کچھ دن بکریوں کے ساتھ آیا کرتے تھے نا یہاں, ہم بھی آپ کو پہاڑوں میں بیٹھ کے دیکھتے تھے, آپ ہمیں پیارے لگتے تھے. اب کچھ دن ہو گئے آپ تشریف ہی نہیں لائے. ہم نے سوچا کہ کوئی بہانہ بناؤ بھائی. تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ اس ریوڑ کی جو بڑی بکری ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر شاید آپ آ جائیں. اب کیا اندازہ نکلا؟ یہ ہے محبوب مطلق کہ جس سے پہلے بھی پیار کریں, آ جائیں تو پھر آنے والے دور میں پیار کریں, پھر پردے میں چلے جائیں تو 1400 سال بعد والے بھی پیار کریں. صرف انسان ہی نہیں, جانور پیار کریں, بھیڑیے پیار کریں, اونٹ پیار کریں, قدموں میں آ کے اپنی فریادیں پیش کریں, ہرنیاں پیار کریں. اور نہیں یہ تو پیچھے رہ گئی بات, بے جان پتھر بھی پیار کریں. پتھر پیار کریں, خشک تنے کھجوروں کے پیار کریں. اللہ اکبر. احباب گرامی, حضور وہ ہیں, کیوں نہ کوئی پیار کرے ان سے, اللہ جو پیار کرتا ہے, اللہ ان کے غلاموں سے پیار کرتا ہے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.